ٹھیک ہے؟ اچھا، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی: ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا. وقال تبارک و تعالی: قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. وقال تبارک و تعالی: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وقال: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. وقال تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ أَوْ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنی علی اللہ. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم رب ھذہ الدعوۃ القائمہ والصلاة النافعہ صلی علی محمد وارض عنا رضا لا تسخط بعدہ ابدا. محترم اور مکرم بزرگوں، علماء کرام اور محترمات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ وقت اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں
اے پروردگار ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے کاموں میں مل بیٹھنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور وہ تمام امور جو اے پروردگار تیری ناراضگی کا باعث ہے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ توحید یہی ہے کہ اس کائنات کے ذرہ ذرہ کو جو ہمارے علم میں ہے یا نہیں، ہماری نظر میں ہے یا نہیں، سب کو ہم اللہ کا محتاج سمجھیں اور سب کی ہر حرکت کو ہم اللہ تعالیٰ کا امر سمجھیں۔ یہ توحید ہے۔ کسی بھی چیز کی کسی بھی حرکت کو اگر ہم اس کا ذاتی حق سمجھیں گے تو یہ شرک ہے۔ کسی کی ذات کے اندر کوئی طاقت نہیں، طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ ایک ذرہ جو ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایک ذرہ بھی اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ توحید ہے۔ اور جب ہمارا 6-7 فٹ کا 4-5 فٹ کا وجود اپنی مشغولیات اور کاموں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی جگہ آ جاتا ہے تو یہ اس کا حکم اور امر ہے۔ جب ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا، ہمارے اعمال اور کردار کو دیکھا، ہمارے اعمال نامے کو دیکھا۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس پروردگار نے فیصلہ کیا کہ اس کو میرے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ سب کچھ تھا ہمارے پاس، وہ تو ہمارے اندر اور باہر سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں کبھی اس کو سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لا رہے ہیں اور وہ ہم کو زیادہ جانتے ہیں، ہمیں اپنے گناہ بھول جاتے ہیں۔ رب کے ہاں تو سارے موجود ہیں، لکھے ہوئے، اگر معاف نہیں ہوئے۔ وہ ان سب کو دیکھنے کے باوجود ہمیں لے کے آتا ہے، ہم سے وضو کرواتا ہے، ہم سے سجدہ دلواتا ہے، نماز پڑھواتا ہے۔ کبھی سوچا؟ اس سے ہٹ کے ایک اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہمارا ساتھی نماز پڑھ رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے بھی ساتھ ہوا ہے۔ چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، وہ خود آیا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ توحید کیا چیز ہے۔ توحید سکھائیے صوفیاء نے۔ توحید حاصل ہوتی ہے اللہ کی معرفت سے۔ توحید تقریروں، نعروں اور فتوے لگانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ جو ہمارا ساتھی ہے، ہم کہتے ہیں اوے نمازاں آ گیا، کل کی کرنا رہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں اس نے پیوں بھی اسی سیاڑنے کے جائے، اس نے دادے بھی اسی سیاڑنے کے جائے۔ کبھی سوچا ہے ہمیں جو اس کے عیب اور گندگیاں نظر آ رہی ہیں خود ہمارے اندر کتنی ہیں؟
طوبى لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش بختی ہے اس کے لیے جس کے اپنے عیبوں نے اس کو اتنا فکر مند کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کی طرف سے بے پرواہ ہے، اسے نہیں پتہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے لوگ کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کے لیے ان کی ہدایت کا سامان، لیکن یہ کہ ان کی ہم غیبت میں مشغول، اسے طوبى لمن شغل عیبہ عن عیوب الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب جو ہمارا پڑوسی ہے، ساتھی ہے، دکاندار ہے، آفس میں کام کرنے والا ہے، وہ آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں کل ایجا کیتا ساج، تو کل کا رب کو نہیں پتا جو اس کو کھینچ کے لا رہا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اگر توحید کا سبق ہم صحیح پڑھ لیں تو اس معاشرہ کے 90% ٹکراؤ، مسائل اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس عنوان پہ بھی بات ہوگی۔ میری تمہید کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹھیں۔ میرا معمول الحمدللہ یہ بیان ہو یا ملاقات ہو، اگر میں نے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے تو ایک آدمی کے سامنے بھی وہی بات ہوتی ہے، اور زیادہ ہو تو ان کے سامنے بھی وہی بات ہوتی ہے۔ لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب کسی کو اللہ لے آیا ہے تو وہ ہمارے لیے قدر کے قابل ہے۔ ہمارے پاس اگر مسجد ہے تو پھر ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، ہم اس جگہ کے استنجا خانے صاف کر رہے ہیں جہاں پہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں نے آنا ہے۔ ہر نمازی چنا ہوا ہے۔ تو عید یہی ہے کہ ایک ذرہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے۔ ہم وہاں پہ اذان دے رہے ہیں، لوگوں کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں، ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے چن رکھا ہے۔ اس لیے ہم نمازیوں کے جوتے سیدھے کریں اگر، تو ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے چن رکھا ہے، منتخب کر رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم خطیب ہیں، بانگ کیوں دیواں، اذان کیوں کہوں، میں تو خطیب ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات پڑھی ہیں اور ایک حدیث بھی پڑھی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر چلنے کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک دین کے مسائل کو مرتب اور منظم کر کے عملی صورت جو اس کی ہوگی اس کو وجود میں لانا ہے، یعنی اس کو ہم مسائل بنانا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ان مسائل پر عمل کرنا ہے۔ مسائل کو وجود میں لانا یہ الگ کام ہے، اور مسائل پر عمل کرنا الگ کام۔ مثلا دیکھیں، ہم جو دوائی استعمال کرتے ہیں وہ دوائی کسی کمپنی نے بنائی ہے، ڈاکٹر نے بلکہ پوری ٹیم نے اس کا فارمولہ بنایا ہے، بڑی محنت کی ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے پیچھے کتنی لمبی کہانی ہے اور اس دوائی کے بننے پہ کتنا عرصہ لگا ہے، تحقیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آ گئی ہے، ہم اپنی ضرورت کے لیے اس دوائی کو استعمال کرتے ہیں۔
اب ہمارا کام دوائی بنانا ہے یا دوائی استعمال کرنا ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، دوائی بنانا ہمارا کام نہیں۔ اسی طرح دین کے مسائل بنانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں فقہاء اور مجتہدین، قرآن اور حدیث میں جو مسائل ہیں ان کو نکال کے بیان کر رہے ہیں۔ مثلا میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک محدث، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک حدیث کے لیے محدثین دور دراز کا سفر کرتے تھے۔ کوفہ شہر میں آئے اور انہوں نے آ کے اعلان کیا، اور ان سے پہلے بھی اعلان ہو چکے تھے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ فلاں حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کر کے آئے جہاں ہر آدمی نہیں جا سکتا۔ حدیث انہیں پہلے سے معلوم تھی، لیکن جس جگہ وہ گئے وہاں کے واسطے کم تھے درمیان میں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں کی محبت کا اندازہ لگائیں، یعنی قرب کی ایک کوشش ہے، آج بھی یہ کوشش جاری ہے، قربی فلاں کے پاس بڑی قربی سند ہے۔ وہ آئے تو پورا شہر ان کے استقبال کے لیے آیا، بڑا مجمع تھا، بڑی جگہ ان کو بٹھایا گیا، اور آ کے انہوں نے حدیث پیش کی، فلاں ان فلاں، پھر اپنا پیش کیا، میں نے ان سے سنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ سب نے کہا سبحان اللہ، کہ ہمیں یہ حدیث آج پہنچ گئی، پہلے سے یاد تھی لیکن قربی سند سے پہنچ گئی۔ حدیث یہ تھی کہ اگر کوئی چھپکلی طرح کی چیز کسی کھانے میں کی چیز میں گر جائے، یا مکھی کو لے لیں، حدیث میں مکھی تو آتا ہے، تو اسے ڈبو کے نکال لیں، وہ چیز پا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چھپکلی طرح حدیث میں تو مکھی کا ہی ہے، انہوں نے حدیث مکھی کی بیان کی، یہ چھپکلی طرح کی چیز ہے۔ اس کی بات آگے عرض کرتا ہوں۔ سب بڑے خوش ہوئے۔ مجمع ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ کچھ لوگ برتن لے کے آئے گئے، کسی برتن میں یہ بھیڑ جس کو ہم تربوڑی کہتے ہیں یہ تھی، کسی میں بچھو گرا ہوا تھا، کسی میں چھپکلی تھی، کوئی اور اس طرح کی مختلف حشرات تھے۔ اور لوگوں نے سوال یہ کیا کہ ان کا ہم کیا کریں گے؟ تو ان لوگوں نے، جو وہاں علماء موجود تھے اور وہ حدیث سنانے والے بھی تھے، انہوں نے کہا اس کا حل اس روایت میں نہیں ہے، اس کا جواب اس میں نہیں ہے، یعنی اس کے کلمات اور الفاظ میں جو میں نے پیش کیا ہے، پھر اس کا کیا کریں گے؟ تو وہاں پہ اکابر علماء نے کہا اس کا حل نعمان بن ثابت کریں گے۔ یہ امام صاحب کا زمانہ تھا، امام صاحب بھی موجود تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے وہی حدیث پڑھی تو بھیڑ اور مچھر اور اس طرح کی چیزوں کو برتنوں سے نکال دیا اور فرمایا کہ یہ پاک ہیں، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ پاک اور ناپاک ہونے کا تھا، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں تھا۔ مثلا کئی چیزیں زہریلی ہوتی ہیں، وہ چیز پاک تو ہوگی، کھانے پی کے قابل نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ پاک اور ناپاک ہونے کا تھا، امام صاحب نے فرمایا یہ چیزیں۔ تو وہاں پہ لوگوں نے سوال کیا، آپ نے حدیث ایک پڑھی اور برتن 10 فیصلہ کر دیا ہے 10 چیزوں کا۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے اسی حدیث سے فیصلہ کیا، آپ نے کس طرح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے غور کیا ہے کہ مکھی کے اندر کیا چیز ہے کہ وہ گر جائے تو ڈبو کے نکال لو، وہ برتن میں جو کچھ ہے وہ پاک رہے گا، اگر کھانے کی چیز ہے تو کھائی بھی جا سکتی ہے۔ تو میں نے غور کیا تو اس کے جسم میں جو جاری رہنے والا خون ہے وہ نہیں،
اب ہر وہ جانور جس کے جسم میں یہ جاری رہنے والا خون نہیں ہے، اس کا فیصلہ اسی حدیث کی روح سے ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہا اور مجتہدین مسئلہ بناتے نہیں ہیں، مسئلہ نکالتے ہیں۔ فقہا اور مجتہدین نے مسائل کو نکالا ہے، بنایا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک مسئلہ نکالنا ہے، اس کو ہم بنانا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک مسئلے پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، یہ آیات اس درجہ بندی کو بیان کرتی ہیں، اس کیٹیگری کو واضح کرتی ہیں کہ مسئلہ نکالنا یا کہہ سکتے ہیں بنانا یہ کن لوگوں کا کام ہے، اور مسائل پر عمل کرنا یہ کن لوگوں کا کام ہے۔ مسائل پر عمل کرنا سب کا کام ہے، جو مسائل نکالنے والے ہیں ان کا بھی، اور جو مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ان کا بھی، دونوں کا یہ کام ہے۔ لیکن نکالنا یہ ہر ایک کا کام نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اتنی اہم بات ہے کہ رب تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ یہ استفہام تنبیہی ہوتا ہے، ایک استفہام انکاری ہے اور ایک استفہام تنبیہی ہے۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم دونوں کو برابر سمجھتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح دوائی کو بنانے والا الگ آدمی ہے اور کھانے والے سب ہیں جن کی ضرورت ہے، اور خود اسے بھی اپنی دوائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ بھی کھائے گا، لیکن بنانے والے سب نہیں ہیں۔ اس لیے اسلام نے دونوں جماعتوں کو الگ الگ فرمایا۔ جب تک ہم ان دونوں جماعتوں کے الگ الگ فرق کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہماری ایمانی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جس طرح دوائی کو نہ سمجھیں گے تو ہماری جسمانی صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا ہے دوائی پر اس کا فارمولہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر دوائی کے ڈبے میں ایک پرچہ ہوتا ہے، اگر اس کو بڑے حروف سے لکھا جائے تو پورا مضمون بنتا ہے۔ آپ نے کبھی وہ پرچہ پڑھا ہے؟ پھر لے کے کیوں آتے ہیں؟ آپ ڈبے سمیت اس کو پھینک دیتے ہیں۔ جو دوائی کے ڈبے پہ فارمولہ لکھا ہوا ہے کبھی اس کو پڑھا ہے آپ نے؟ کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ اگر آپ اس فارمولے کو پڑھ لیں، ایک نوجوان ہے وہ بی ایس سی ہے تو وہ بی ایس سی کرنے کے بعد فارمولہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ چلا جائے راولپنڈی بورڈ بازار میں تو اس فارمولے میں جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ملتی ہیں کہ نہیں؟ وہ ساری چیزیں خرید لے اور اس سے وہ اپنی دوائی بنائے، آپ اس سے دوائی لے کے کھائیں گے؟ اور اگر گورنمنٹ کو پتہ چلا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو جیل بھیج دیا جائے۔ اسی طرح وہ فارمولہ بنانے والی جو ٹیم ہے، جو ڈاکٹر ہیں، وہ الگ ہیں، وہ ان ڈاکٹروں سے بڑے، وہ پوری تحقیق کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے مفردات کا ماہر، ایک ہوتا ہے مرکبات کا ماہر، اور ایک ہوتا ہے مجوز۔
مرکبات والوں کی بنائے ہوئے مرکبات کو تجویز کرنے والا، یہ درجہ بندی ہے۔ 3 درجے ہیں، مفردات کا ماہر یعنی فارمولے کی ایک ایک چیز کا، یہ بہت کم ہوتے ہیں، بڑی ڈگریوں اور باہر کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ایک نہیں ہوتا، اور بڑی کمپنیاں ان کو بڑی رقموں پہ ملازم رکھتی۔ ایک ہے مرکبات کا ماہر کہ ان مفردات سے پھر ایک مرکب تیار کرنا، یہ فلاں دوائی ہے یہ۔ اور ایک ہوتا ہے مجوز، تجویز کرنے والا، یہ ہمارے سارے ڈاکٹر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجوز ہیں، یہ نہ مرکبات کو جانتے نہ مفردات کو جانتے۔ اگر ان مجوزین میں سے کوئی مرکبات کا کام شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ اپنی بھی صحت تباہ کرے گا، لوگوں کو بھی تباہ کرے گا، ہے بھی ڈاکٹر۔ اور جو مرکبات والے ہیں وہ مفردات والوں کا کام شروع کر دیں، وہ بھی اپنے کو بھی تباہ کریں گے، لوگوں کو بھی تباہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو معاملہ ہے ہماری اس باڈی اور جسمانی صحت کا، روحانی صحت کے لیے بھی یہی ترتیب ہے۔ کچھ ائمہ فقہا وہ مجتہدین ہیں، وہ درجہ اجتہاد پہ فائل ہیں، مجتہد مطلق ہیں، اور کچھ اس سے نیچے عام فقہا ہیں، اور کچھ ان فقہا کے تجویز کیے ہوئے مسائل کو بتا کے ہماری رہنمائی کرنے والے۔ 4 ہیں، مجتہدین مطلق ہیں، پھر اس کے بعد عام فقہا ہیں، پھر ان کے بتائے ہوئے مسائل کو دیکھ کے فتویٰ لگانے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم عوام ہیں جنہیں یہ مجوزین بتاتے ہیں کہ اس طرح مسئلہ ہے، ہم نے اس طرح عمل کرنا۔ بالکل دین اسی طرح ہے۔ اگر یہ عوام ان فتویٰ لگانے والوں کی کرسی پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ یہ اردو کی کتابیں فتاوی دارالعلوم دیوبند آپ کے مسائل اور ان کا حل وغیرہ اس سے دیکھ کے آپ لکھ رہے ہیں تو یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا ایمان بھی برباد کرے گا اور دوسروں کا بھی ایمان برباد کرے گا۔ یہ جو میں آپ کو ترتیب اور اس کا نتیجہ بتا رہا ہوں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ کیا اس کو ذہن قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر ایک کو کرتا ہے۔ اور یہ جو مفتی صاحب ہیں، ہمارے مفتی مجتہد نہیں ہیں، وہ ناقل ہے، محض ناقل ہے۔ یہ مفتی صاحب جو محض ناقل ہے، یہ فقہا مجتہدین کی کرسی پہ بیٹھ جائیں کہ بہت سارے اقوال ہیں۔ بدایت المجتہد میں ابن رشد نے ہر مسئلے پہ سینکڑوں اختلافات لکھے ہیں اور دلائل بھی لکھے ہیں، ہم دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اس پہ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا ایمان بھی برباد کریں گے، عوام کا ایمان بھی برباد کریں گے۔ اور یہ جو بڑے فقہا ہیں، مجتہدین بھی ہیں لیکن مجتہد مطلق نہیں ہیں، یہ اس کرسی پہ، بڑی کرسی پہ آپ کے بیٹھ جائیں تو اس کا بھی یہی نتیجہ نکلے گا۔ دنیا کے معاملے میں میڈیکل سائنس میں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو دین میں ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ میڈیکل سائنس میں ہم ہر ایک کو ڈاکٹر، مرکبات کے ماہر، مفردات کے ماہر، اس کی کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتے۔
گورنمنٹ بھی پابندی لگاتی ہے، جیل بھیجتی ہے، تو دین میں ہم کیوں کرنے دیتے؟ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ نیم حکیم اور نیم ملا خطرہ ایمان، یہ مطلب ہے نیم ملا خطرہ ایمان۔ گر فرق مراتب نہ کونی زندگی کی، اگر ہم فرق مراتب نہ کریں گے تو یہ گمراہی ہے۔ میں نے ایک سادہ مثالوں سے یہ بات آپ کو سمجھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جو بتایا ہے، ایک تحقیق کا راستہ ہے اور ایک عمل کا راستہ ہے۔ عمل کا راستہ سب کے لیے، محقق کے لیے بھی ہے اور مقلد کے لیے بھی ہے، اور تحقیق کا راستہ صرف محقق کے لیے، اور وہ بھی محقق اس درجے کا ہو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واو عطفہ ہے، اور اطاعت کرو جو اولی الامر منکم ہیں۔ اولی الامر، امر کا مطلب ہے حکم دینا، آرڈر کرنا، فتویٰ دینا، جو یہ کہہ سکیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، ان کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا میں سب مخاطب ہے، لیکن اولی الامر منکم میں سے مراد سب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا میں تو یہ بھی شامل ہے، لیکن اطاعت جو کرنی ہے اولی الامر منکم، من کس پر دلالت کرتا ہے؟ بعضیت پہ دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب اس انداز سے سمجھانے کا ہے کہ اسی میں ہمیں بات مل جاتی ہے، ورنہ حدیث سے ہم سمجھیں گے، ورنہ فقہاء کی تصریحات سے ہم سمجھیں گے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، یہاں پہ تنازع سے مراد اختلاف ہے، تو یعنی یہاں تنازعتم، یہاں تم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حق حاصل ہے اختلاف کرنے کا۔ مثلا ہم کہتے ہیں مریض کی حالت بڑی خراب ہے، ڈاکٹروں کا پورا پینل بیٹھا ہوا ہے۔ پینل بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ پینل بیٹھنے کا مطلب اختلاف کرنا ہے، اپنی اپنی رائے دینا ہے۔ اپنی اپنی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ رائے مختلف ہوں گی۔ یہ اختلاف رائے مل کے ایک اجتماعی شکل اختیار کرے گا جو اس مریض کی جان بچانے کے کام آئے گا، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں زندگی لکھی ہوئی ہے۔ یہ پینل ہے۔ یہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ یہ حکم اس کے لیے جو صاحب تنازع ہے، جسے اختلاف رکھنے کا حق حاصل ہے۔ ہم کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کیا ہوا ہے تمہیں، وہ بتاتا ہے، کیا کھا رہے ہو، وہ دوائی بھی دکھاتا ہے، وہ ساری دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں یار تیرا علاج تو غلط پہ ہونا ہے، یہ علاج تمہارا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہمیں میڈیکل سائنس سے کچھ بھی نہیں پتہ۔ بلکہ ایک اور آدمی کی مثال دیتا ہوں۔ ایک بابا کسی بابے کے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار تو میرا بچپن نہ سنگی، ماں بڑا دکھ ہے، تو منجی تے لگ گیا ہے، تو چلا گیا تے میرے نال پرانے کسے کون چھیڑ سی، میں اکلا رہے ویسا کی دوائی پہ کھانا ہے۔ وہ اس کو دکھاتا ہے میں یہ دوائی لے رہا ہوں، یہ شربت لے رہا ہوں، وہ دیکھ کے کہتا ہے سب غلط ہے، میں جڑی دوائی کھا دی ہے وہ پیلی گولی ہے اور میں ٹھیک ہو گیا۔
تو جڑی دوائی پہ کھانا یہ نیلی گولی ہے، اس سے تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ بابے کی بات ٹھیک ہوگی؟ جو پہلے بابے کا بیٹا ہے وہ اپنے بیمار والد کے دوست کو کہے گا بابا چاہ پیتے جتوں ہوتے وان اساں یہ تجویزہ نہ دے، اس لیے کہ وہ بابا صاحب تنازع نہیں ہے، اسے اختلاف رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کسی کے پاس جاتا ہے اور وہ یہی بات کہتا ہے تو اسے حق حاصل ہے، لیکن اسے بھی مریض سے نہیں کہنی چاہیے، ڈاکٹر سے کہنی چاہیے۔ اب میں نے آپ کے سامنے دونوں باتیں رکھی ہیں، عمل سب کے لیے ہے، مجتہد بھی عمل کرے گا، مقلد بھی کرے گا، ڈاکٹر بھی دوائی کھائے گا، اپنی مریض بھی کھائے گا، لیکن فیصلہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس کے مرض میں کوئی مسئلہ ہے اور اس پر اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اختلاف کرنے کا حق جس کو ہے اس کی بات سنی جائے گی، ہر ایک کی بات نہیں سنی جائے گی۔ رب تعالیٰ نے اب اسی تناظر میں دیکھیں کہ میں نے جو آپ سے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں تقسیم کر کے دے دیا ہے، عمل سب نے کرنا ہے، لیکن مسائل کو بنانا، اخذ کرنا، استنباط اور استخراج یہ سب کا کام نہیں ہے۔ یہ سب کے حوالے کر دیں گے تو کباڑا ہو جائے گا۔ ایک آدمی اگر بگڑے گا تو وہ پورے ماحول کے ایمان کو بگاڑ دے گا، اور ایک آدمی کا علاج اگر غلط ہوگا تو صرف اس کا غلط ہوگا، سارے گھر کا غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے تو اس سے علاج نہیں کروا رہے، سارے تو مریض نہیں ہیں۔ لیکن ایک آدمی اگر بگڑے گا ہمارے ماحول میں، چاہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اپنے درجے سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، اور چاہے وہ موبائل کی سکرین پہ بیٹھا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے، نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جتنے اس کو سن رہے ہیں وہ سب کا ایمان برباد کرے گا۔ ہم جب صحت کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ڈاکٹر ہونے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے تجربے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے صحت مند مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اس کے پاس جاتے ہیں اعتماد کر کے، پھر اس سے دوائی لیتے ہیں، نہ ٹھیک ہوئے تو کہتے ہیں بس اللہ کی مرضی ہے۔ اب ڈاکٹر پہ الزام نہیں لگاتے، اس لیے کہ ہم پہلے اعتماد کر چکے ہیں اس پہ۔ لیکن ایک آدمی دین ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، ہم اس سے نہیں پوچھتے کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، تم جس سیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہو، میں نے 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، مجتہد مطلق، عام مجتہدین فقہا، ہمارے زمانے کے مفتی جو ناقل ہیں، اور عوام۔ ہم اس سے نہیں پوچھتے کہ تم جس سیٹ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہو وہ کون سی سیٹ ہے، پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے۔ پہلی سیٹ پہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، محمد بن ادریس امام شافعی رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج تک امت نے کسی 5ویں کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر کسی 5ویں نے، کسی 6 یا 7ویں نے اعلان بھی کیا ہے تو وہ اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اعلان کیا تھا، لوگ ایسے سوالات لے کے آئے کہ انہیں اپنے اعلان سے دستبردار ہونا پڑا۔ ان 4 آدمیوں کے علاوہ کسی 5ویں کو آج تک امت نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اختلاف رکھنے والے بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس سیٹ پہ صرف 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شاگرد دیے تھے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام محمد بن حسن، قاضی ابو یوسف، امام حسن بن زیاد، امام ظفر بن حذیل رحمہم اللہ تعالی، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ ان چاروں میں سے، بالخصوص پہلے دو میں سے جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں، اگر کوئی اجتہاد مطلق کا دعویٰ کرتا تو آج اس کے مقلدین کی بھی ایک لمبی چوڑی کھیپ ہوتی، لیکن ان چاروں نے اپنے استاذ کی تقلید میں عافیت سمجھی، اپنے استاذ کی تقلید کو اپنے سر کا تاج بنایا اور اپنی تحقیقات کو استاذ کی تحقیقات کے سامنے قربان کر دیا۔ یہ چاروں جن کا میں نے نام لیا، یہ براہ راست شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور معمولی لوگ نہیں ہیں، اپنے وقت کے بڑے علماء میں سے۔ السیر الکبیر امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ ایک عیسائی پادری جو آسمانی صحائف کا ماہر تھا، اس نے السیر الکبیر پڑھی، اس نے دیکھا یہ کس کی کتاب ہے، کتاب پر نام لکھا ہوا تھا محمد رحمہ اللہ۔ دیکھا یہ کون محمد ہے؟ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھتے ہیں وہ محمد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو ان کے صدیوں بعد آئے، ان کے امتی ہیں۔ تو اس نے کہا جب امتی کا یہ حال ہوگا تو اس محمد کا کیا حال ہے؟ جب امتی کا یہ حال ہے تو اس محمد کا کیا حال ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ جب ایسے لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی علم اور اصولوں کے سامنے اپنی تحقیق اور علم کو قربان کر رہے ہیں، ان کی تقلید اور اتباع میں عافیت سمجھ رہے ہیں، تو آج کے دور کا ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ اور دوسرے اماموں کی تحقیق اور تقلید کی ضرورت نہیں، میں براہ راست قرآن اور حدیث کو دیکھوں گا، کیا اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی سکرین پہ بیٹھا ہوا ہے، نیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت یہودی تنظیمیں ان لوگوں کو زیادہ مشتہر کر رہی ہیں، زیادہ سہولت پیش کر رہی ہیں تاکہ مسلمانوں میں اختلاف پھیلے، اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ کہ ایسے مسائل کی نشر و اشاعت کرنا جن سے مسلمانوں میں اختلاف پھیلے، جن سے مسلمانوں میں اختلافی چیزیں پھیلے۔ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کا پوتا عمار خان ناصر، مولانا زاہد الراشدی صاحب کا بیٹا، اس کا رسالہ الشریعہ آپ دیکھ لیں، اسی کام کے لیے وقف ہے۔ کس مسئلے پہ اختلاف ہے، کس کی کیا رائے؟ وہ کہتا ہے جی ہم ہر ایک کی رائے لیتے ہیں۔ بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں رائے لینے سے پہلے اس کی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اجازت ہے جی بات کرنے کی، کہاں اجازت ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اجازت ہے، بات تو کرنے دو، فیصلہ کر لو پھر عمل کرنا ہے یا نہیں، بات تو کرنے دو۔ ہم کہتے ہیں دونوں باتیں غلط ہیں، ہر ایک کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ اس کی بات سن کے ہم فیصلہ کریں۔ رب کیا فرما رہے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا اللہ تعالیٰ اختیار دے رہے ہیں کسی کو؟ کسی کو نہیں دے رہے۔ عافیت ہی اتباع میں۔ میرا کتنا وقت ہے؟ ماں دسے ہو ہاں تو اسی کا بند لوگ ہوتے، میری تو گل شروع ہو ونجے تو پھر رات بھی ہوئے نہیں اسی۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کو اجازت ہے۔ کس نے کہا ہے اجازت؟ تحقیق کرو جی، پڑھو جی۔ کس نے کہا ہے تحقیق کرو پڑھو؟
اتباع، قرآن نے اتباع کا کہا ہے اور اتباع نہ کرنے کا نقصان بھی بتایا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ میری بات غور سے سننی ہے آپ نے، اور جو دشمنی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، جب ہدایت کھل کے اس کے سامنے پہنچ چکی، دین واضح ہو چکا ہے، کوئی مسئلہ ہے جو واضح نہ ہو؟ کس کی تحقیق کر رہے ہو؟ تو اب آیت کے اتنے حصے کا مطلب یہ ہوا کہ دین واضح ہونے کے بعد بھی جو اتباع نہیں کرتا وہ دشمنی کر رہا ہے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے دشمنی کر رہا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اب وہ دشمنی کس طرح کر رہا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا جو عمومی راستہ ہے، سبیلا غیر، وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، غیر سبیل المومنین، عام مومن، یہاں معرف باللام ہے اور مرکب اضافی ہے، اس لیے یہاں مراد مجتہدین اور امت کا وہ سواد اعظم ہے جو ان کا متبع۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ نولیہ ما تولی، یہ جمع متکلم، پہلے اتنی بات ہوئی ہے کہ جو عام مومنوں کی روش سے ہٹ کے دین کے واضح ہونے کے بعد بھی دوسرے لوگوں کا اتباع کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہو تو اب یہاں متکلم آ گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے، بلاغت ہے، بلاغت یہاں کام دیتی ہے کہ یہاں کیا مطلب ہے، پہلے غائب ہے پھر اس کے بعد فوراً متکلم ہے، نولی ما تولی، اور جمع متکلم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، جدھر منہ کرتا ہے جائے، اس کی گمراہی پھر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی۔ نولیہ ما تولی، اور انجام کیا ہوتا ہے؟ یہاں بھی جمع متکلم، ونصلیہ جہنم، انجام اس کا یہ ہے کہ ہم اسے جہنم میں پھینک دیتے ہیں، وساعت مسیرہ، اور یہ بہت برا انجام ہے۔ لاہور میں ایک مولوی صاحب تھے، ایک بڑی مسجد میں وہ خطیب تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، تھے وہ چکڑالہ کے، مشہور نام ہے عبداللہ چکڑالوی۔ یہ مولانا قاضی قمر الدین چکڑالوی رحمہ اللہ کے بھتیجے تھے، اور مولانا قاضی قمر الدین چکڑالوی حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور خواجہ عثمان موسیٰ شریف والوں کے خلیفہ تھے۔ خواجہ عثمان موسیٰ شریف والے وہ ہیں جو حضرت خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے سکڑ دادا پیر ہیں، سکڑ دادا۔ خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے شیخ ہیں خواجہ عبداللہ لدھیانوی، ان کے شیخ ہیں خواجہ صاحب کے جو چچا تھے خواجہ احمد خان، ان کے شیخ ہیں حضرت خواجہ سراج الدین موسیٰ شریف، انہی سراج الدین خواجہ کے نام پہ خانقاہ سراجیہ نام رکھا گیا، اور ان کے شیخ ہیں خواجہ عثمان دامانی رحمہ اللہ۔ دامان
یہ موسیٰ شریف کے قریب ڈیرہ اسماعیل خان میں گاؤں ہے، وہاں کے تھے۔ تو یہ خواجہ قمر الدین چکڑالوی رحمہ اللہ ان کے مرید ہیں۔ یہ تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ بڑے بزرگوں میں سے، ان کے مشہور شاگردوں میں سے مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ، تو یہ ان خواجہ قمر الدین چکڑالوی رحمہ اللہ کا بھتیجا تھا، تو پڑھا ہوا تھا۔ لیکن یہ جو درجہ بندی میں نے بیان کی ہے، اس سے نکل گیا، اس درجہ بندی سے نکل گیا۔ صرف نام مجھے آتی ہے، ترکیب مجھے آتی ہے، ترجمہ مجھے آتا ہے، قرآن حدیث میں سمجھ سکتا ہوں، خود کیوں نہ دیکھوں؟ قرآن حدیث دیکھو، وہ ہم سب کے لیے، لیکن قرآن مجید میں جو آیات احکام کے متعلق ہیں، جو آیات متشابہات ہیں، جو عقائد کے متعلق ہیں، وہ ان کا پڑھنا ہر ایک کے لیے کار ثواب ہے، سمجھنا اور عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن ان سے مسائل بنانا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تو اس درجہ بندی سے نکل گیا۔ اب اس کا انجام یہ ہوا، اس نے تحقیق شروع کر دی کہ ہدایہ اور بخاری میں کیا تفاوت ہے۔ تحقیق کے بعد وہ اس نتیجے پہ نکلا کہ یہ ہدایہ امام بخاری کے خلاف ہے۔ اس نے روز صبح وہ درس دیتا تھا، تو اس نے درس بخاری کا شروع کر دیا، اپنے دائیں طرف صحیح بخاری رکھتا اور بائیں طرف ہدایہ رکھتا، اور کہتا دیکھو ہدایہ یہ کہتا ہے اور بخاری یہ کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، اب ہم کس کی بات مانیں؟ ہدایہ وہ کتاب ہے جسے امام مرغیرانی رحمہ اللہ نے 13 سال میں لکھا۔ کہاں پر لکھا؟ ریاض الجنہ میں۔ اور کس حالت میں لکھا؟ روزہ رکھ کے لکھا، اور کس طرح روزہ رکھا کسی کو بھی نہیں پتہ تھا، بعد میں بات کھلی۔ ان کے خادم تھے، انہیں فرمایا ہوا تھا ایک وقت کا کھانا لے کے آیا کرو، مجھے 2 وقت کافی ہوتا ہے، باقی میں مشغول ہوتا ہوں، میرے لیے نہ لے کے آؤ۔ ایک وقت کے کھانے سے سحری اور افطاری کرتے، اور وہیں بیٹھ کے انہوں نے 13 سالوں میں ہدایہ لکھا۔ ہدایہ کا ہدایہ شرع ہے اور اس کا متن قدوری ہے۔ قدوری کیسی کتاب ہے؟ قدوری کے مصنف نے کتاب لکھنے کے بعد حج کے لیے گئے اور بیت اللہ کی چھت پہ رکھا اور دعا فرمائی، اے پروردگار اگر ٹھیک ہے تو قبول کر لے، اور نہیں ٹھیک تو اس کو مٹا دے۔ واپس آ گئے، رش کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، پھر حج کے لیے گئے، چھت پہ گئے اور کتاب اتاری، طوفان آئے، آندیاں آئیں، بارشیں آئیں، کتاب اتاری تو دیکھا کتاب محفوظ ہے، لیکن کئی جگہ تبدیلیاں ہیں اس میں۔ اتنی مبارک کتاب ہے، اور اس کی شرح ہدایہ ہے۔ دونوں کو دیکھ لیں کیسے لوگ ہیں پاکیزہ۔ اس بے ادبی کی سزا اس کو کیا ملی کہ اس نے کہا میں قرآن اور بخاری کو دیکھتا ہوں، تو پھر کہنے لگا خدا اور کہتا ہے اور بخاری اور کہتا ہے۔ اب اس نے دائیں طرف قرآن مجید رکھا اور بائیں طرف صحیح بخاری رکھی، اور اس روزانہ کہتا کہ یہ ان دونوں میں دیکھو ٹکراؤ ہے۔ اب دیکھیں وہ ایک جگہ سے پھسلا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں جو علم اور عمل دونوں کی الگ الگ تفریق بتائی ہے کہ عمل سب کے لیے، علم سب کے لیے نہیں ہے۔ علم کے لیے وَطَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایک جماعت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پورا علم حاصل کرنا خاندان، بلادری، محلہ، علاقہ میں سے ایک آدمی پہ واجب ہے، اور وہ بھی کفایتاً۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ ایک نے علم حاصل کر لیا، باقی پر ضروری نہیں ہے، وہ رہنمائی کرے گا، باقی اس کے ماتحت چلیں گے۔ مجاہد سب ہے، دائی سب ہے۔ دعوت کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا ایک جماعت ہونی چاہیے،
ہر مسلمان ادعو الی سبیل ربک کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری امت داعی الی اللہ ہے، عالم ہر ایک نہیں ہے۔ یہ درجہ بندی قرآن مجید نے بتائی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اب دیکھیں اس نے اس درجہ بندی سے، اس کیٹیگری سے نکلا تو کیا انجام ہوا؟ بالآخر اس نے کہا میں نے بڑا زمانہ لگایا، ہدایہ اور بخاری کو دیکھا، بخاری اور قرآن کو دیکھا، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ قرآن کبھی یہ کہتا ہے کبھی وہ کہتا ہے، اس لیے نہ ہدایہ ٹھیک ہے، نہ بخاری ٹھیک ہے، نہ قرآن ٹھیک ہے، کافر ہو گیا۔ آخر میں اس نے لکھا اپنی وصیت میں کہ کوئی مذہب بھی ٹھیک نہیں، میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کسی مذہب کا کوئی سلوک نہ کیا جائے۔ اس کے بیٹے جو تھے وہ بڑے فرما بردار تھے اپنے باپ کے، وہ تو اپنے علمی باپ اور چچاؤں کا فرما بردار نہیں تھا، اس کے بیٹے بڑے فرما بردار تھے۔ انہوں نے اس کے مرنے کے بعد جو ان کے علاقے میں باہر بڑے بڑے مٹی کے ٹیلے، آپ میاں والی کی طرف جائیں تو وہاں ہر طرف مٹی کے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں اس کی میت کو رکھ آئے۔ 2-4 دنوں بعد کسی چرواہے نے ادھر دیکھا کہ کتے اس کو کھینچا تانی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں بے ادبی، اور پہلی بے ادبی یہ ہے کہ وہ اس درجہ بندی سے نکلا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ۔ اب اس آیت کو دیکھیں اور عبداللہ چکڑالوی کے انجام کو دیکھیں۔ وَمِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ جب وہ ایک پہلے درجے سے نکلا تو رب کا جو فرمان ہے، اللہ کا جو قہر ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ اس پر شروع ہو گیا۔ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ جو دعوت ہے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، تمہیں اللہ نے عقل دیا ہے۔ قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد، امام ظفر بن حسین، ان سے زیادہ عقل ہے تمہارا؟ جب وہ تقلید اور اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں سمجھتے تو تم کس طرح سمجھتے ہو؟ تمہاری کیا جرأت ہے؟ اس لیے ہمارے اصول فقہ کی بنیادی کتاب، جامع کتاب مسلم الثبوت میں یہ موجود ہے کہ مقلد کا جو مستدل ہے وہ مجتہد کا قول ہے۔ فمستدل المقلد قول المجتہد، یہ ہمارے لیے وہ قول ہے، ہم اس پر قول پر کیوں چلیں گے؟ کیوں نہیں چلیں گے؟ ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ یہ درجہ بندی ہے، اس سے ہم نہیں کراس کر سکتے۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کب قرآن نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اجازت ہے وہ پڑھے اور فتویٰ دے؟ اس لیے ہماری غلطی ہے، ہم کیوں سنتے؟ ہو جی مرزا محمد علی یہ کہہ رہا ہے، بڑے پریشان ہو گئے، نوجوان اس کو سن۔ ہماری غلطی ہے، ہم نے اس درجہ بندی کا ذہن نہیں بنایا اپنے لوگوں کا، ہم نے خود تحقیق کا پنڈارا کھولا ہے، ہم نے یہ راستہ خود دکھایا ہے، اس کا انجام دیکھ لیں۔ مماتیت کیوں گمراہی ہے؟ اسی وجہ سے۔ عنایت اللہ شاہ صاحب کہتے تھے 4 دلیلیں، 5ویں کہاں سے آئی ہے؟ یہ 4 دلیلیں میں اس پہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ 4 دلیلیں مسائل کو وجود میں لانے کے لیے ہیں اور مجتہدین کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہیں۔ ہر ایک کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین
انعمت علیہم۔ دیکھیں صراط الذین، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں کا کے کی ہوتا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، لوگوں کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور باہر کہتے ہیں یہ شرک ہے، باہر کہتے ہیں یہ گمراہی ہے۔ یہ شرک اور گمراہی ہے تو سورہ فاتحہ کو بدلا دو، تبدیل کر دو۔ ادھر سے کہتے ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ صرف قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنا ہے۔ قرآن حدیث ہماری منزل ہے، راستہ ہمارا فقہاء اور مجتہدین ہے۔ اس لیے فرق ہے، دین، مذہب، مسلک، مشرب، چاروں میں فرق ہے۔ دین، مذہب، مسلک، مشرب۔ دین ہماری منزل ہے۔ دین کا معنی ہے بدلہ، انجام۔ بدلے کا مطلب انجام۔ قیامت کو بھی یوم الدین ہم کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں سب کچھ موجود ہے۔ دین ہماری منزل ہے۔ مذہب کا کیا معنی ہے؟ مذہب کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی، مفعول، منصر، اور مادہ اس کا کیا ہے؟ ذہب۔ مذہب چلنے کا راستہ، ظرف زمان ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب حنفی ہے، تو کہتے ہیں یہی دیکھو تو سر دین حنفی، ہم کہتے ہیں دین نہیں ہمارا، ہم مذہب کہہ رہے ہیں۔ مذہب اس نام پہ تو غور کرو۔ اس راستے پہ چل کے ہم اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، وہ ہے اسلام۔ اسلام دین ہے، مذہب حنفی ہے۔ مسلک، سینے پرونے بنانے، نکھارنے اور خوبصورت کرنے کی جگہ یا وقت، یہ ہمارا مسلک ہے، وہ دیوبندی ہے۔ مشرب، یہ ایک ہی صیغے ہیں کہ نہیں سارے؟ تو اس کا مادہ کیا ہے؟ شرب، پینے کی جگہ۔ ہم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، حنفی ہیں، دیوبندی ہیں، جامعہ اشرفیہ سے پڑھا ہوا ہے، جامعہ حقانیہ سے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ چیزیں آپس میں ٹکرانے والی ہیں یا ایک دین کی لڑی کو بتانے والی ہیں؟ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، علم اور تحقیق کا الگ درجہ ہے اور عمل کا الگ درجہ ہے، یہ ترتیب ہے اس کی، یہ ٹکرانے والی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں آج کون سا دن ہے؟ آج بدھ ہے نا؟ جمعرات سارے ملوانے یاد ہونی۔ اچھا آج کون سا دن ہے؟ آج جمعرات ہے۔ یہ لڑے پائن کرو ایسا سے ہی عربی جواب دینے، جمعرات نہیں آکھنے۔ تو آج کون سا دن ہے اور تاریخ کیا ہے؟ اور زیادہ لمبیاں پچھلیاں اسلامی مہینیاں تاریخیں نہیں پوچھنا، یہ عام تاریخ پوچھ رہا ہوں۔ 7 ہے اور مہینہ، ہاں جی 7 تاریخ۔ مہینہ کون سا ہے؟ اکتوبر ہے۔ آج جمعرات ہے، اکتوبر ہے، 7 تاریخ ہے، اور سال کون سا ہے؟ 2021 ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ساریاں مختلف جگہ مختلف گلاں تو سے جمع کر دیتی ہیں، مختلف باتیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں، یہ کب ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اعتراض کرنے سے پہلے تیسیر المنطق پڑھ لے۔ در تناقض اشتوادت شرط داں، یہاں تناقض نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، جمعرات بھی، 7 تاریخ بھی، اکتوبر بھی اور سال بھی۔ اس لیے کہ حنفیت اور اسلام میں ٹکراؤ نہیں ہے، اسی کی تشریح ہے۔
دیوبندیت اور حنفیت میں ٹکراؤ نہیں ہے، تم ٹکراؤ کا دعویٰ کرتے ہو، ہم اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمارے مدرسے میں جس سے ہم نے پڑھا ہے اس میں اور دیوبندیت میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے یہ ٹکراؤ کی باتیں نہیں ہیں، یہ جمع ہو سکتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو درجہ بندی ہے اس کو چھوڑنے کا پھر یہ نقصان ہے۔ یہ جو چھوڑنے کی بیماری ہے اس کو فکری آزادی کہتے ہیں۔ فکری آزادی یعنی اپنی فکر کو آزاد کر دینا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ فکری آزادی ہے۔ قرآن مجید فکری آزادی سے روک رہا ہے ہمیں۔ صراط الذین انعمت علیہم فکری آزادی سے ہمیں اپنی تحقیقات سے روک رہا ہے۔ اسی طرح وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب جو وہ اس نے اتباع کی ہے راستہ وہ بھی ہے، دلائل وہاں پر بھی ہیں، سبیلا غیر المومنین، اللہ نے اس کو بھی راستہ فرمایا، یعنی دلائل وہاں بھی موجود ہیں، راستہ وہ بھی ہے، لیکن عام مومنوں کی روش سے ہٹ کر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام یہ بتا دیا نولیہ ما تولیٰ ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، راستہ تو وہ بھی ہے۔ اس لیے جو آدمی فکری آزادی کا علم بردار ہے، مولانا محمد اسماعیل سلفی غیر مقلدین کے بڑے علماء میں سے گزرے، انہوں نے مستقل کتاب لکھی ہے فکری آزادی کے فضائل اور ضرورت پر، سب کو دیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کو بسم اللہ کا معنی نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، حدیث ہمارے پاس ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے اور علماء کا بڑا خادم ہے، لیکن اس میں ایک بیماری ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ ہر کھوڑا چنگل دینا ہے، ہر ایک کی بات سننا، یہ بھی نقصان دہ۔ جب ہم ایک ڈاکٹر کے مریض ہیں اور کسی بڑے ہم ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، ایک ہمارا ڈاکٹر رشتہ دار ہے، بڑا رشتہ دار ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، اس کی بات سنیں گے؟ یہ ہر ایک کی بات سننا، تحقیق کرنا، یہ سب فکری آزادی۔ تو میرے پاس آیا، دوسرے صاحب بھی تھے جو اس کے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس نے رفع یدین شروع کر دیا ہے، آپ اس سے بات کریں۔ تو میرا معمول اپنا جو ہے ذاتی، جب تک کوئی بات نہ کرے میں از خود اس سے نہیں کرتا۔ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو مسئلہ بتاتا ہوں، کوئی الجھنا چاہتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں اگر لڑنا چاہتے ہو تو میں لڑنے کے قابل نہیں، بیمار ہوں میں، اور اگر بحث مباحثہ چاہتے ہو تو اصول کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جھگڑے اور مجادلے کے ساتھ نہیں۔ تو مجھے ان صاحب نے کہا، تو اس نے کہا ہاں جی میں نے رفع یدین شروع کیا ہے۔ میں نے کہا بڑا اچھا کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ مجھ سے اس جواب کا متوقع نہ تھا۔ اس نے کہا جی اچھا کیا ہے، میں نے کہا اچھا کیا ہے۔ اس نے کہا حدیث میں رفع یدین آتا ہے، میں نے کہا آتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے ٹھیک کام کیا ہے، میں نے کہا نہیں غلط کام کیا ہے۔ یہ میری بات آپ سنیں، اسی طرز پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ وہ صاحب کہنے لگے پہلے آپ نے کہا کہ اچھا کام کیا ہے، میں نے کہا میں رفع یدین کو برا کہہ سکتا ہوں؟ تم کہتے ہو حدیث میں آیا ہے، میں انکار کر سکتا ہوں؟ حدیث میں تو آیا ہے۔ تم نے اب پوچھا ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیا ہے، میں نے کہا غلط کام کیا ہے۔ مثلا ایک آدمی مجھ سے کہتا ہے یہ دوائی ہے، میں کہتا ہوں ہے۔ یہ دوائی اچھی ہے، میں کہتا ہوں اچھی ہے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کھا رہا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، دوائی کا ٹھیک ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن تیرے لیے مناسبت اس کی الگ مسئلہ ہے۔ تیرے لیے ٹھیک نہ ہونے کا مطلب دوائی کا غلط ہونا نہیں ہے، تیرے لیے عدم مناسبت۔ تو اس نے کہا جی حدیث میں بھی آیا ہے، ٹھیک بھی ہے، تو پھر کیوں غلط ہے؟ میں نے کہا دیکھو تم پہلے رفع یدین کرتے تھے، اس نے کہا نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے کہا وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا؟ چپ ہو گیا۔ میں نے پوچھا جو پہلے تم رفع یدین نہیں کرتے تھے، وہ نہ کرنا حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا میرے ان دو سوالوں کا جواب کیا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ اس نے کہا جی مجھے معلوم نہیں۔ دیکھیں یہ فرق ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ہم تو ناقل ہیں، حدیث بتا دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے آپ کو بطور مجتہد کے نہیں پیش کر رہا۔ میں نے کہا دیکھو دو سوالوں کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ جس طرح حدیث میں رفع یدین کرنا آتا ہے، اسی طرح نہ کرنا بھی آتا ہے۔ جس طرح رفع یدین کرنے کی روایتیں ٹھیک ہیں، نہ کرنے کی بھی روایتیں ٹھیک ہیں۔ باقی اس میں اختلاف ہے کہ ترجیح کس کو دی جائے گی، نفس مسئلہ پہ کسی کو اختلاف نہیں، اور اختلاف کا نتیجہ بھی محض افضلیت ہے۔ احناف کے ہاں رفع یدین کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، افضل نہ کرنا، یہ اختلاف۔ تو میں نے اسے کہا جب تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے سنت کے لیے رفع یدین شروع کیا ہے، جو پہلے تم عمل کر رہے تھے وہ بھی سنت پہ عمل کر رہے تھے، وہ بھی تمہارا عمل حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق تھا، یہ سب تسلیم ہے؟ تمہیں چاہتے ہو تو حدیث دکھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے تسلیم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں نے کہا اب اگلی بات یہ ہے کہ تم مجھے وہ حدیث دکھاؤ جس میں یہ آیا ہو کہ رفع یدین جو نہیں کر رہا وہ کرنا شروع کر دے۔ تم مجھے وہ حدیث دکھاؤ جس میں یہ آیا ہو کہ ایک آدمی ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے تو دوسری سنت بھی ہے، پہلی کو چھوڑ کے دوسری پہ عمل کرے۔ اس نے کہا ایسی حدیث تو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بہت آسان ہے، جس نے تمہیں رفع یدین کی روایتیں دکھائی ہیں اور اس پہ لگایا ہے اس سے جا کے پوچھو کہ میں رفع یدین نہیں کرتا تھا، کیا وہ بھی حدیث میں آیا ہے؟ اگر وہ انکار کرے تو حدیث میں دکھا دیتا ہوں، اور اگر وہ کہے آیا ہے تو اس سے کہو کہ میں پہلے حدیث پہ عمل کر رہا تھا، اب اس کو چھوڑنے کی بھی حدیث مجھے چاہیے۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی، میں نے آرام سے اسے یہ بات سمجھائی۔ دیکھیں جب آپ کسی کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں تو ایک ہی مسئلے کو لے لیں، اس کی تفصیل کے ساتھ تمہید سے نتیجے سے بات سمجھائیں، اپنے علم کا سارا تھیلا اس پر نہ چھڑک دیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ آرام سے ایک مسئلہ سمجھائیں۔ اس نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا اس کے پاس۔ میرے پاس واپس آیا تو اس نے کہا جی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے آج سے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا، جس سنت پہ عمل کر رہا تھا اسی پہ کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، انہوں نے رفع یدین شروع کر دی، بڑا ہنگامہ ہو گیا، جلسے ہوئے، چیلنج ہوئے، مناظرے ہوئے۔ ان کے چچا تھے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے۔ جھگڑا شروع ہو گیا، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے پاس وہ آئے اور از خود بات شروع کی۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں ساری باتیں، لیکن میں نے تجھ سے از خود بات نہیں کی، تم نے شروع کی ہے تو میں بات کرتا ہوں، تم نے کیوں رفع یدین شروع کیا ہے؟ اس نے کہا جی حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی میری ایک من احیا سنتی
ہند فساد امتی فلو اجرو مئت شہید، اس کے لیے 100 شہید کا درجہ ہے۔ اس لیے میں نے رفع یدین یہاں کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے شروع کیا۔ اب دیکھیں وہ غیر مقلد نہیں تھے، ان کے اندر سنت کے احیاء کا جذبہ تھا۔ غیر مقلد ہونا الگ بات ہے، سنت کے احیاء کا، وہ غیر مقلد نہیں تھے۔ اس لیے میری دلیل یہ ہے کہ انہوں نے پھر رفع یدین بھی چھوڑ دیا اور اپنی کتاب تنویر العینین سے بھی رجوع کر لیا۔ اس پہ تفصیل موجود ہے، ان کے مسلک پہ الگ لکھا گیا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا یہ جو حدیث تم نے پڑھی ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجرو مئت شہید، میں سمجھتا تھا اسماعیل تم حدیث کے اور قرآن کے بڑے ماہر ہو گئے ہو، مجھے آج پتہ چلا ہے تمہیں ایک حدیث بھی نہیں آتی۔ وہ اپنے چچا کی طرف دیکھنے لگے، مجھے آج پتہ چلا ہے تمہیں ایک حدیث بھی نہیں آتی۔ تو وہ فرمانے لگے چچا جان وہ کیسے؟ فرمایا اس حدیث میں آتا ہے جو میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا۔ تم نے کون سی سنت کو چھوڑا ہے؟ تم جو رفع یدین نہیں کر رہے تھے وہ بھی سنت ہے، اور اب ایک سنت کو چھوڑ کے دوسری پہ عمل کر رہے ہو، تو یہ چھوڑنے والی وعید اس کے لیے، ترک سنت کی وعید اس کے لیے جو تم چھوڑ رہے ہو۔ اور جہاں وہ لوگ پہلے سے صدیوں سے آباء و اجداد سے رفع یدین کر رہے ہیں، اپنے ائمہ کی تقلید میں مثلا امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے مقلد ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہم ناف کے نیچے پڑھتے ہیں، تحت سرہ بھی ہے فوق سرہ بھی ہے، سب موجود۔ تو وہ اس وعید کے ذیل میں نہیں آتے، وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں پہلے سے۔ اور جو رفع یدین نہ کرنے کی سنت کو چھوڑ کر رفع یدین کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ سنت کے نام سے سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ تو اب سنت کو چھوڑنے کی جو وعید ہے وہ تو اس میں موجود ہے۔ اب ہم رفع یدین شروع کر دیں۔ وہ مرزا انجینئر جیلمی سے ہم نے سنا ہے، بھائی جو میں نے بتایا یہ کیٹیگری ہے، یہ درجہ بندی، آپ نے اس سے پوچھا ہے کہاں کے پڑھے ہوئے ہو؟ مرزا انجینئر حدیث کی کتابیں اٹھا اٹھا کے دکھاتا ہے، دیکھو اس میں یہ آیا ہے، اس میں یہ آیا ہے۔ علماء نے گرفت کی ہے کہ کئی حوالے بے شمارے سے جو اس نے بتائیں کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ اب سننے والے تو نہیں جانتے نا کہ کتاب میں ہے یا نہیں، چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں موبائل پہ، عام لوگ سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب وہ کہتا ہے تو آیا ہے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی دوڑ کے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کیوں دوڑنا پہ آئے؟ کہ کتا میرا کان کن گیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، اپنے کان پہ ہاتھ لگا کے دیکھو کان ہے یا نہیں، کتے کے پیچھے بعد میں بھاگو۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی بات پیش کرتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے علماء سے رجوع کریں، ان سے بات کریں۔ جب تک ہم اپنا اور اپنے ماحول کا ذہن یہ نہیں بنائیں گے کہ ہم متبع ہیں، ہم مقلد ہیں، ہم محقق نہیں ہیں، اس وقت تک یہ گاڑی غلط رخ پہ چلے گی۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین مرکب اضافی، یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ تحقیق کا مقام ہے محققین کے لیے، مجتہدین کے لیے، اور ان مسائل کے لیے جن پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جو دین کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو ہم چھیڑیں گے تو کباڑا ہو جائے گا۔ یہ تحقیق کے لیے ہم اوپر سے نیچے آئیں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ترتیب ہے۔
اور جب ہم عمل کریں گے تو پھر نیچے سے اوپر جائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمارا منصب، آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارا منصب عمل کرنا ہے، ہم محقق نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے اس دور کے جو مفتی ہیں وہ بھی محقق نہیں ہیں، انہیں بھی اجازت نہیں ہے اس کی، تو باقی ہر ایک کو کس طرح اجازت دی جا سکتی؟ اس فکری آزادی نے سب کا کباڑہ کیا ہے، سر سید نے اسی کی دعوت دی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے ملائکہ سے، جنات سے، جنت اور دوزخ کی حقیقت سے، طوفان نوح سے، عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے سے، ساری چیزوں سے اس نے انکار کیا۔ ہم سر سید کالج بنا رہے ہیں، ساری چیزوں سے اس نے انکار کیا، علماء نے فتویٰ لگایا۔ پھر اس سے جن لوگوں نے سیکھا، مولانا شبلی نعمانی نے سیکھا، عقائد میں وہ بھی اسی طرح تھے۔ ان سے مولانا حمید الدین فرائی نے سیکھا، وہ بھی عقائد میں اسی طرح تھے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے میں آپ کو بتا سکوں۔ مولانا حمید الدین فرائی سے مولانا امین احسن اصلاحی نے سیکھا، وہ بھی اسی طرح تھے۔ مولانا امین احسن اصلاحی سے غامدی نے سیکھا، وہ بھی اسی طرح ہے۔ غامدی سے عمار خان ناصر نے سیکھا، وہ بھی اسی طرح ہے۔ اس لیے عمار خان ناصر کا نسبی شجرت ہو اے امام اہل سنت مولانا احمد رضا مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے، لیکن اس کا جو علمی شجرہ ہے وہ غامدی سے، اور یہ سر سید کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح غامدی سے مرزا انجینئر اور ان لوگوں نے سیکھا، یہی اسی طرح تھا۔ مولانا امین احسن اصلاحی سے مولانا وحید الدین خان نے سیکھا، جو انڈیا کے تھے ابھی فوت ہوئے، وہ بھی اسی طرح ہے۔ یہ ساری گمراہی جو چل کے آ رہی ہے یہ فکری آزادی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح مولانا امین احسن اصلاحی نے مودودی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، مودودی صاحب نے بھی ان لوگوں سے سیکھا ہے۔ فکری آزادی کی جن لوگوں نے دعوت دی ہے اور فکری آزادی کے نتیجے میں اس امت میں اپنے افراد کو گمراہ کر کے پیدا کیا ہے، ان میں مولانا مودودی صاحب کا بھی بڑا اہم نام ہے۔ مودودی صاحب مطالعہ اور تحریر کی اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، علم پختہ نہیں تھا۔ علامہ شبلی نعمانی تاریخ، عربی اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، علم پختہ نہیں تھا۔ حدیث کے چند اسباق کچھ دنوں کے لیے مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ سے پڑھے، پوری حدیث نہیں پڑھی۔ یہ لوگ سر سید اور معتزلہ کا شکار ہو گئے۔ مودودی صاحب 16 سال کی عمر میں الجمیت کے ایڈیٹر بن گئے، ان کے مضامین علماء پڑھتے تھے۔ مودودی صاحب نے ایک انٹرویو دیا جو کئی سال پہلے سیارہ ڈائجسٹ میں چھپا ہے، اور پھر وہاں سے جماعت اسلامی کے ایک ماہنامے زندگی میں چھپا ہے۔ اب مولانا کے جو انٹرویوز چھپ چکے ہیں ان میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے مطالعہ کا شوق تھا، میں نے بے لاگ مطالعہ کیا۔ اب دیکھیں، یہ میں نے کہا نا درجہ بندی ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب علم پختہ نہیں ہوگا تو پڑھنے دیکھنے کا وہی نتیجہ ہے جو ایک مریض اپنی دوائی کے نسخے پہ تحقیق کر رہا ہے۔ میں آپ کو 500 روپیہ دیتا ہوں، تو سا نہیں دینا، تو سکولین 500 روپیہ دیتا ہوں، اور آپ بازار سے علاج کی کتاب لے آئیں، آپ کے گھر میں جتنی بیماریاں ہیں سب کا علاج اس میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو ڈاکٹر کو 1000 روپے فیس دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کریں گے اس طرح؟ آپ نہیں کریں گے۔ تو مودودی صاحب نے فرمایا کہ میں نے بے لاگ مطالعہ کیا، اس مطالعہ کا نتیجہ یہ نکلا، آپ دیکھیں خود وہ نتیجہ نکال رہے ہیں۔ میں نے بے لاگ مطالعہ کیا، اس مطالعہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تعلیمات میرے سامنے ختم ہونے لگیں، نماز روزہ یہ سارا کھیل تماشا لگنے لگا،
اور یہاں تک کہ ذات باری تعالیٰ کا وجود میرے ذہن سے اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماب ہونے لگے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ بے لاگ مطالعہ۔ انٹرویو لینے والے نے کہا کہ جب میرے سامنے اتنا بڑا مفکر اسلام یہ کہہ رہا ہے تو میرا خون خشک ہو گیا، میری زبان رک گئی، میرا قلم ٹھہر گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں مولانا سے اتنا ہی کہہ سکا کہ مولانا پھر کیا ہوا، اس لیے کہ اب تو بہت کچھ ہے، جماعت اسلامی ہے، بڑے ادارے ہیں، مساجد ہیں، کتابیں ہیں، درس ہے، نمازیں ہیں، مولانا خود بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا میں نے اپنی کپ کپاتی زبان سے پوچھا، ایک ہی سوال کر سکا، مولانا پھر کیا ہوا؟ تو مولانا نے کہا اس کے بعد میں نے قرآن مجید اور حدیث کا براہ راست مطالعہ شروع کیا۔ براہ راست کے لفظ پر آپ غور کریں۔ اب یہ کیٹیگری احکام، متشابہات اور عقائد، اس طرح کی چیزیں یہ ہم اپنے اکابر کے بتائے ہوئے اصولوں کے بغیر قرآن مجید سے براہ راست نہیں لے سکتے۔ پھر براہ راست مطالعہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مجھ پر کھولا۔ اب براہ راست کا نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے؟ انبیاء علیہ السلام پر تنقید، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید، اور صحابہ پر جو تنقید کا پہلو جہاں سے ملا، چاہے وہ ہے ہی نہیں ویسے مشہور ہے، یا اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف درج کر کے خود اس پہ جج بن گئے۔ انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، امت کے مشاہیر فقہا مجتہدین رحمہم اللہ، اکابر، دین، تصوف، سب کچھ اس شخص نے اپنے قلم سے رگڑا دے دیا۔ یہ نتیجہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ درجہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ پہلا نتیجہ کیا تھا کہ وہ دہریت تک پہنچ گئے، وہ بے لاگ مطالعہ کا نتیجہ تھا، اور دوسرا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ براہ راست مطالعے کا نتیجہ تھا۔ اس لیے جس طرح ہم علاج معالجہ میں، جسمانی صحت میں اپنے طبیب کے محتاج ہیں، طبیب اپنے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق کا محتاج ہے، اور بڑا اس سے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق کا محتاج ہے، اسی طرح دین میں بھی ہم محتاج ہیں اس بات کے خود بھی اور اپنے ماحول کو بھی اس سے بچائیں۔ اور ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کے ساتھ دین تیار کر کے بالکل دسترخوان میں سجا کے ایک گلدستہ بنا کے ہماری میز پہ رکھ دیا ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ ہم محقق بننا چھوڑ دیں کہ یہ ہمارا درجہ نہیں ہے، اور قرآن بھی ہمیں اس درجے سے منع کرتا ہے کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جن کا اتباع کر رہے ہیں انہی کا اتباع کریں۔ 4 منٹ ہیں قاری صاحب کے بتائے ہوئے وقت میں، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج کا موسم تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اہل مدینہ ایک مسئلے پہ بات کر رہے تھے کہ اگر حج کے موقع پر ابھی طواف زیارت جو فرض ہے وہ باقی ہے، کسی عورت کو حیض آ جائے، حیض شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ ہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ عمل کر رہے ہیں،
وہ مسئلہ آپ کے بتائے ہوئے مسئلے سے الگ ہے، اس لیے ہم آپ کی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں یہ بات پکی بات ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے کی ہوئی بات ہے، اس لیے تم اس پر عمل کرو اور زید بن ثابت کی بات کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے قول پر زید بن ثابت کے قول کو ترجیح دیں گے، اس کو نہیں چھوڑتے۔ اب دیکھیں یہ تقلید ہے کہ نہیں؟ دونوں برابر ہیں، دونوں صحابی ہیں، لیکن اہل مدینہ ان میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، وہ ایک چیز پہ چل رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں چلتے۔ انہی دنوں میں زید بن ثابت اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان کی ملاقات ہو گئی، مسئلہ بھی زیر باس آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسئلہ بھی اور دلائل بھی بیان کیے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا مسئلہ اور دلائل بیان کیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور آپ کی بات ٹھیک ہے، اور انہوں نے فتویٰ دے دیا، اہل مدینہ کو بھی کہا کہ اس پر عمل کرو گے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے۔ پھر انہی لوگوں سے ملاقات ہوئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا۔ اب اہل مدینہ کا جواب سنیں، انہوں نے کہا ہم نے پہلے بھی زید بن ثابت کے قول پہ عمل کیا تھا، اب بھی زید بن ثابت کے قول پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم زید بن ثابت کا قول نہیں چھوڑ رہے۔ یہ میں کس کی بات بتا رہا ہوں؟ صحابہ کی، تابعین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور کہاں موجود ہے؟ حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت موجود ہے۔ آج ہمارے پاس علماء موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اور ہم اپنے علماء اکابر ائمہ کو چھوڑ کے ہم کہتے ہیں غامدی یہ کہتا ہے، انجینئر یہ کہتا ہے، سر سید یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے کھیل بنایا ہوا دین کو، یہ گمراہی ہے، اور اس کا نتیجہ وہی ہے نولہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا وما علینا الا البلاغ۔ آخر میں آپ حضرات کے لیے عرض کرتا ہوں، 3 کتابیں ایسی ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، بغیر ضرورت کہ آپ ان کا مطالعہ کرتے رہیں، اپنے پاس رکھیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آپ کو کام دیں گی۔ پہلی کتاب ہے 4 حدیث مسائل نماز، یہ ہم نے حضروں سے شائع کیے، آپ کو مفت مل سکتی ہے، آپ مولانا قاری معاویہ حسن صاحب سے رابطہ کریں، آپ کو پہنچا دیں گے۔ کتاب دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کتنی ضرورت ہے۔ دوسری کتاب مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی ہے، اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ تیسری کتاب مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ کی ہے، ادیان باطلہ اور